عبدالعزیز بن باز. لیکن پریکٹیکلی اس وقت سعودیہ کے جتنے علماء ہیں انکلوڈنگ مسجد نبوی کا امام، حرم مکہ میں جو امام ہے وہ بھی، یہ لوگ اس سنت پہ عمل نہیں کرتے. جلسہ استراحت انہوں نے چھوڑ دیا سستی کی وجہ سے. یہ تو ہمارے سامنے ہوا ہے. ہونا تو چاہیے. عبداللہ بن عمر جس طرح کنکریاں مارتے تھے نا، جز رفع الیدین میں آتا ہے، جو لوگ سستی کی وجہ سے رفع الیدین چھوڑتے تھے، ان کو بھی ویسے کنکریاں مارنی چاہیے، امام کعبہ کو بھی اور مسجد نبوی کے امام کو بھی. مرزا جیلمی نے ایک بیان جاری کر دیا ہے کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے امام کو کینکریاں مارنی چاہیے، اور تمام علماء عرب کو کینکریاں مارنی چاہیے جنہوں نے نماز کے اندر جلسہ استراحت کو سستی کی وجہ سے ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے. اور ایک روایت کا مرزا جیلمی نے سہارا لیا ہے، جو روایت اصول محدثین کے مطابق ضعیف ہے، بلکہ بقول مرزا جیلمی، مرزا کی زبانی جو یہ زبان اور لینگویج استعمال کرتا ہے ضعیف حدیث کے حوالے سے، یہ روایت جعلی ہے. ضعیف روایت اور بقول مرزا یہ جعلی روایت ہے، جس کی بنیاد پر مرزا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے امام کو کینکریاں مارنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے جلسہ استراحت سستی کی وجہ سے ترک کر دیا ہے. جلسہ استراحت کی شرعی حیثیت کیا ہے اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے جس روایت کی بنیاد پر مرزا نے یہ اپنا دعویٰ اور موقف کھڑا کیا ہے اور اپنے فالورز کو ابھارا ہے کہ کینکریاں مارنی چاہیے جو جلسہ استراحت نہیں کرتے، اس روایت کی ہم استنادی حیثیت دیکھتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے، روایت اور درایت کے اعتبار سے یہ روایت صحیح ہے یا نہیں. تو یہ روایت اصول محدثین کے مطابق ضعیف ہے. یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ امام عبداللہ بن زبیر الحمیدی، ان کی کتاب مسند الحمیدی میں روایت نمبر 615، یہ میرے پاس سعودی عرب سے نسخہ چھپا اس کے اندر. اور اس کے علاوہ امام دارقطنی نے سنن دارقطنی میں، امام احمد ابن حنبل کے مسائل بروایت احمد ابن حنبل کے بیٹے جو عبداللہ ہیں ان کے، اور دوسرے مسائل ابن حانی سے جو روایت ہے امام احمد بن حنبل کے، اور امام بخاری کی طرف منسوب جز رفع الیدین، اس میں روایت نمبر 15 ہے، جس میں مرکزی راوی ہے ولید بن مسلم. ولید بن مسلم یہ مرکزی راوی اس روایت کا ہے. اور ولید بن مسلم کا محدثین کے ہاں سٹیٹس کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ ولید بن مسلم مدلس ہے، اور تدلیس کی جو سب سے بدترین قسم ہے تدلیس و تسویہ، یہ ولید بن مسلم تدلیس و تسویہ کے مرتکب ہیں. اور اس روایت میں بھی ولید بن مسلم کی طرف سے تدلیس و تسویہ موجود ہے. یعنی تدلیس و تسویہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راوی اپنے استاد سے آگے وہ تدلیس کرتا ہے، ان کے ساتھ روایت کر جاتا ہے. اب امام حمیدی یہ روایت لے کے آ رہے ہیں ولید بن مسلم سے، اور ولید بن مسلم وہ زید بن واقد سے، اور زید بن واقد سے آگے ان کے ساتھ نافع سے روایت بیان کر رہے ہیں. اور جن کتابوں کو یعنی نام لیے، ان تمام کتابوں میں زید بن واقد ان کے ساتھ یہ روایت کر رہے ہیں. یعنی ولید بن مسلم جو کہ اپنے استاد سے ان کے ساتھ آگے روایت کر رہا ہے. تو اس میں ولید بن مسلم کا تدلیس و تسویہ کا جو ارتکاب ہے وہ موجود ہے. اب اس سلسلے میں ایک حوالہ میں پہلے پیش کروں گا. یہ کتاب الباحث الحثیث شرح و اختصار علوم الحدیث، صفحہ نمبر 53 ہے، اور یہ تحقیق کے ساتھ چھپی ہے مرزا جیلمی کے بابا، اور جس کو اس نے لکھا میرے شیخ. یہ جو میرا شیخ جس کو کہہ رہے ہیں زبیر رضی بابی مولوی کو، اس کے استاذ یہ احمد شاکر کی تحقیق کے ساتھ چھپی ہے. اور احمد شاکر نے صفحہ نمبر 52 اور 53 پر جو تدلیس و تسویہ کے بے تاج بادشاہ ہیں دو راوی، بقیہ بن ولید اور ولید بن مسلم، ان دونوں کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ دونوں تدلیس و تسویہ کرتے ہیں. وَهَذَا التَّدْلِيسُ أَفْحَشُ أَنْوَاعِ التَّدْلِيسِ مُطْلَقًا، کہ یہ جو تدلیس و تسویہ ہے یہ تدلیس کی بدترین اور سب سے بری قسم ہے، جو کہ ولید بن مسلم کرتا ہے اور بقیہ بن ولید کرتا ہے، یہ دونوں راوی. اور اس روایت میں مرکزی راوی جو ہے وہ ولید بن مسلم ہے، اور اپنے استاد سے آگے ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں. اب مرزا جیلمی اس روایت کو صحیح ثابت کرے، کیونکہ اس روایت میں مدلس راوی اپنے شیخ سے ان کے ساتھ کر رہا ہے، اپنے شیخ کے شیخ سے، اور تدلیس و تسویہ کا ارتکاب یہاں کیا ہوا ہے. اور اپنا سٹیٹس ان ولید بن مسلم کا کیا ہے؟ امام ابن حجر اسقلانی تہذیب و تہذیب کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 495 پہ امام احمد ابن حنبل کے حوالے سے یہ لکھتے ہیں کہ یہ ولید بن مسلم کثیر الخطا ہے، بہت غلطیاں کرتا ہے.
یحییٰ ابن معین کہتے ہیں صفحہ 495 تہذیب و تہذیب کا کہ ولید بن مسلم کذاب اور جھوٹے راویوں سے روایت کرتا ہے اور پھر تدلیس کرتا ہے۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ امام مالک سے ولید بن مسلم نے 10 احادیث بیان کی ہیں اور 10 کی 10 وہ روایتیں ہیں کہ جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ولید پر سنی ہوئی اور نہ سنی ہوئی روایتیں مکس ہو جاتی تھی، مختلط ہو جاتی تھی۔ اور حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب التکمیل، یہ کتاب ہے التکمیل فی الجرح والتعدیل، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 119 اور 120 پر یہ ساری تفصیلات لکھی ہیں، اور امام ابن حجر اسقلانی نے تہذیب و تہذیب میں تفصیلات لکھی ہیں، اور امام ذہبی نے الکاشف کی جلد 3 صفحہ 264 پہ لکھا کانا مدلسن، یہ ولید بن مسلم مدلس ہے۔ اور میزان الاعتدال کی جلد 7 صفحہ 142 پر امام ابو حاتم کے حوالے سے حافظ ذہبی نقل کرتے ہیں کہ ولید بن مسلم کی ایک روایت کو ابو حاتم نے باطل قرار دیا۔ صحیح مسلم کے اندر ولید بن مسلم کی ایک روایت ہے، روایت نمبر 409، جس کے تحت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ولید بن مسلم کی یہ روایت ضعیف ہے، بل ہوا باطل، بلکہ یہ باطل ہے، یہ ولید بن مسلم کا سٹیٹس ہے۔ اور امام بہقی نے اپنی کتاب سنن الکبریٰ بہقی جلد 2 صفحہ 165 میں ولید بن مسلم کی ایک روایت کے بارے میں لکھا کہ یہ خطا ہے۔ اور اس کے علاوہ امام ترمذی نے جامع ترمذی میں روایت نمبر 97 ولید بن مسلم کی ذکر کی اور اس روایت کو معلول قرار دیا۔ امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں 4586 نمبر ولید بن مسلم کی حدیث ذکر کی اور لکھا کہ لا ندری ہوا صحیح ام لا، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ولید بن مسلم کی یہ روایت صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ یہ ہے سٹیٹس ولید بن مسلم کا، جو کہ مدلس تدلیس و تسویہ کرتے ہیں، اور اس روایت میں جس میں کینکریاں مارنے کا ذکر موجود ہے، یہ روایت ولید بن مسلم کی تدلیس و تسویہ کا شکار ہے۔ لہذا اب مرزا جرمی کو چاہیے کہ صحیح سند کے ساتھ، ایسی سند جس کے تمام راوی ثقہ ہوں، سند متصل ہو، اور متصل اور ثقہ راویوں کی سند کے ساتھ ایسا حوالہ پیش کرے جس میں ولید بن مسلم آگے زید بن واقد کی نافع سے تحدیث کی صراحت سما کی تصریح پیش کر رہا ہو۔ اگر تحدیث کی صراحت اور سما کی تصریح ثقہ راویوں سے متصل سند کے ساتھ نہ مل سکے تو پھر یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں، درجہ صحت کو نہیں پہنچتی، بلکہ یہ روایت ضعیف ہے، اور بقول مرزا کی زبانی یہ روایت جعلی ہے۔ اب ہمارا دوسرا چیلنج ہے مرزا جرمی کو کہ مرزا جرمی جائے اسماء الرجال کی کتابیں کھنگالے اور چھان پھٹک کر کے دیکھے کہ ولید بن مسلم کا اپنے استاد زید بن واقد سے آگے نافع سے سما اور سما کی تصریح اور تحدیث کی صراحت ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ مرزا کو چیلنج ہے، اور ٹائم قیامت تک ہے کہ سند صحیح لے کے آئے اور ولید بن مسلم کی یہاں تحدیث کی صراحت جو ہے اس روایت میں پوری میں ثابت کرے، اگر نہیں تو پھر تدلیس و تسویہ کی وجہ سے یہ روایت درجہ صحت کو نہیں پہنچتی، بلکہ مرزا کے بقول یہ روایت جعلی قرار پاتی ہے۔ یہ تو تھی روایت کی سند کے اوپر گفتگو۔ اب آ جائیں روایت کے متن کے اوپر۔ اب جہاں تک بات ہے جز رفع دین کے اندر